بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے درمیان وہ ایام آ چکے ہیں جس میں ہر محبان اہل بیت کا دل موجود ہے، اور کیوں نہ غمزدہ ہو، کیونکہ یہ وہ ایام ہے جس میں ہمارے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک لوتی دختر اللہ سے جگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے الزام، اور بی بی کی عظمت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ جب بھی بی بی آتی تھی تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم اور استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور خود رسول خدا نے فرمایا ہے آپ کے لیے یہ ام ابیہا اگر تصدیق اپنے باپ کی ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی عظمت ہے شہزادے کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ 18 سال کی کم سنی میں آپ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اسی کم سنی میں آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو آئیے ناظرین، اسی ایام فاطمیہ کے سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالفقار محمود صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اور ایک روایت کے حساب سے جو اول تاریخ ہے وہ ابھی ہم نے اس میں ادا کی، مجلس کی، ماتم کی۔ تو مولانا صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہے یہ ہم کیوں مناتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ علیہ السلام علیکم۔ آپ نے خود بی بی کے تعلق سے جو لقب استعمال کیے اور جو احترام پیغمبر کا آپ نے ذکر کیا، خود یہ جواب اس میں پایا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ام ابیہا ہے، ہماری شہزادی ملکہ دو جہان، جس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، وہ امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے واللہ یا مریم الکبریٰ، یہ مریم کبریٰ ہے۔ پھر آپ اسی جملے میں جب آپ کہتے ہیں ام ابیہا ہے، تو جس کے لیے یہ ام ابیہا ہے وہ تشریعی قانون، ٹھیک ہے، تربیتی قانون، تکوینی قانون تمام انسانوں کے لیے لایا نہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو جس رسول کرام گرامی کی امت میں ہم ہیں، آپ ہیں، یہ ہمارے سامعین جو مسلمان دنیا کے عالم اسلام، اس رسول نے ایک قانون، ایک شریعت، ایک تربیتی نظام پیش کیا۔ دیکھیے، تربیتی جب نظام پیش کیا جاتا ہے، آج کسی بھی مذہب میں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک نظام حیات دینے کے لیے دین آیا ہے، آپ کیسے زندگی گزاریں، تو ایک بڑی چیز اس قانون کو کر کے دکھانے کی ہوتی۔ آپ اگزامپل پیش کیجیے، آپ ایک تھیوری خالی بتا کر اگر آپ اپنا دامن بچا لیں یا کہہ دیں کہ بھائی یہ تھیوری ہے آپ کیجیے، تو کوئی انسان بھی یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جب تک آپ نے اپنی زندگی میں اس کو نہیں استعمال کیا ہے، آپ کیسے گارنٹی دے سکتے کہ یہ ہمیں کامیاب بنائے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اگزامپل پیش کر دیں گے، کسی کو کر کے دکھا دیں گے، اور جب آپ کر کے دکھائیں گے اور آپ اس نتیجے کو حاصل کر لیں گے جو اس قانون کے بیک گراؤنڈ میں پایا جاتا ہے،
تو آپ نے دیکھ لیا بھائی اس قانون کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو اب دوسرے سے آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہو تم اس قانون کو فالو کرو، تم بھی اس نتیجے کو پہنچ جاؤ، ہے نا. تو اب ایک بڑی چیز تھی کہ انبیاء تو آج تک ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، لیکن سچائی یہ ہے، یا الفاظ بدل کر سے، دنیا میں کمال مردوں میں پانے والے تو لاکھوں کروڑوں آپ کو مل سکتے ہیں. کمال پا لیا انہوں نے، پیغمبر کے دین پر، قانون پر عمل کر کے انہوں نے کمال حاصل کر لیا. لیکن اگر شہزادی دو عالم نہ ہوتی تو ایک 50% آپ انسانیت جو ہے نا کے لیے ایک سوال یا ایک تشنگی باقی رہتی تھی کہ یہ کیسے کمال تک پہنچے. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا کیا؟ 1,24,000 انبیاء بھیج دیے. کس کے لیے بھیج دیے؟ وہ تھوڑی آ کے عورتوں کو مسائل سکھا سکتے ہیں. بتائیں گے بھی تو تھیوری بتائیں گے، پریکٹیکل تو ہو نہیں سکتا. تو اب اللہ نے جب اپنا دین مکمل کیا تو کہا نہیں، میں کسی انسان کے لیے حجت باقی نہیں رہنے دوں گا، عذر باقی نہیں رہنے دوں گا. یہ کہنے کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ اگر کوئی ہمیں کر کے دکھاتا تو ہم سمجھتے اور پھر ہم کرتے. ایام فاطمیہ جب آتا ہے تو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اے انسانوں، اے صنف نازک سے تعلق رکھنے والیوں اور والوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مردوں سے بھی خطاب، عورتوں سے بھی خطاب. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شہزادی نے اتنی کم سنی میں وہ کر کے دکھایا جو انسان کو کمال تک پہنچا. کس کے لیے لڑنا، کس کے لیے کھڑے ہونا، کیسے عبادت کرنا، کیا عقیدہ رکھنا، یہ سب اس کی زندگی میں سمٹ جاتا ہے. ایام فاطمیہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں ہر مسلمان کو موٹیویٹ کرتا ہے. آؤ اس طرح زندگی گزارو جس طرح ہماری شہزادی نے زندگی گزاری. تو دیکھیے آج ایک ایسی مثال ہو جو انسان کی زندگی میں دین کو تازگی عطا کرتی. مجھے آپ قانون کو چھوڑ دیجئے، جب میں ایام فاطمی آتا ہے تو میں اور آپ اور ہمارے جیسے کروڑوں انسان اپنے دل میں دین کی روحانیت کا احساس کرتے ہیں. جانتے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایام فاطمیہ سے. تو ہمارے اور آپ کے ایام فاطمیہ منانے کے پیچھے ایک عہد و پیمان ہے جو ہم نے اللہ کے رسول اور قانون اور دین سے کیا ہے. تو یہ ایام فاطمیہ اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے. جہاں ہمارا دل غمزدہ ہوتا ہے، جہاں ہم اپنی شہزادی کا ماتم کرتے ہیں، وہیں وہ مقصد بھی ہمیں سامنے آ جاتا ہے جس مقصد کے لیے بی بی نے سب قربان کر دیا. تو ایام فاطمیہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت سے جو عہد و پیمان ہمارا ہے اس میں نئی روح پھونک سکے، نئی تازگی آ سکے. دیکھیے انسان کی فطرت ہے، وہ جو ہے جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں بڑی جلدی غفلت میں چلے جاتے. تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بیدار کرنے والی کوئی چیز ہونا چاہیے. آپ یقین جانو ایام فاطمیہ سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو بیدار نہیں کرتی. تو ایام فاطمیہ خالی غم نہیں ہے، غم تو ہے ہی ہے. ایام فاطمیہ اس عہد و پیمان کے پورے کرنے کا وقت بھی ہے جو ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت سے ہے. جہاں ہم عزاداری مناتے ہیں، جہاں ہم گریہ کرتے ہیں، جہاں سوگوار ہیں، وہیں دین کی روح کی تازگی بھی بی بی کے صدقے میں حاصل ہوتی. یہ ایک اجمالی خاکہ، اس کے ہزار پہلو ہو سکتے ہیں. آج آپ نہ سوچئے کہ خالی آپ اور میں ایام فاطمیہ مناتے، نہیں، ملئ اعلیٰ میں ایام فاطمیہ مناتے. جب امام سوگوار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کائنات سوگوار ہے.
اور اس کی برکت بھی ایسا نہیں ہے کہ خالی ہمیں برکت اس مل رہی ہے، نہیں، ایام فاطمیہ ہر ایک کے لیے جو ہے ایک خدا کی طرف سے تنبہ یعنی موٹیویٹ کرنے والے، اللہ نے بی بی کی ذات کو موٹیویشن کا ذریعہ بنایا، اسی لیے ہمیشہ انسان کو اس ایام فاطمیہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کو کہتا چلوں. ہمارے عظیم مرجع آغا آیت اللہ وحید خراسانی کہتے تھے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ. رسول تربیت کا محور ہے نا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فاطمہ اس تربیت کو مکمل کرنے والی ہے. تو بھائی سچ بات کہتے ہیں شکر منعم عقلی واجب ہے. جو نعمت آپ کو دے رہا ہے، جس کے ذریعے آپ کو نعمت مل رہی ہے، اس کا شکریہ کرنا واجب ہے، عقلی لحاظ سے دین نہ بھی ہو. آج آپ اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک آدمی اچھائی کرتا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کے لیے تو اور کہہ سکتا ہوں میں، آپ کسی کا دوا دیتے ہیں، وہ دوا کھا کے ٹھیک ہو جاتا ہے اور 10 بار کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تھینک یو، ہے نا. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے تو پیسے لیے مجھ سے، کہے گا تھینک یو. وہ یہ نہیں سوچتا، کہتا نہیں، پیسے کی بات نہیں ہے یہاں، اس ڈاکٹر صاحب کی چوائس کی بنا پر، صحیح تشخیص کی بنا پر مجھے صحت مل گئی، اور اس کے صحت کے مقابل میں کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی، تو اس لیے آپ کا شکریہ. تو یہ شکریہ کہنا عقلاً واجب ہے. آپ اگر کہیں تو بھائی عقلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری عقل ہم انسان ہونے کے لحاظ سے کہتی. تو وہ کہتے تھے اسی طرح جب تربیت اللہ کے رسول اور اس کی بیٹی کے ذریعے سے ہمیں دین کی ملی ہے، تو اس تربیت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس کے عزادار بنیں، اس کے غم میں شریک ہوں. اگر نہیں شریک ہوئے تو ہم نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا. بہت اچھے طریقے سے قبلہ نے واضح کر دیا کہ ہم لوگ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں. دوسرا پہلو یہ بھی ہے قبلہ کہ جہاں پر شیعہ لوگ ہم جو وہیں پہ اہل بیت ہے ایام فاطمیہ بہت زور شور سے مناتے ہیں. تو دوسری جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایام فاطمیہ منانے پر کچھ لوگ کے منہ بگڑ جاتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ کچھ لوگ کے لیے جو ایام فاطمیہ منانا ناگوار گزرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، یہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے حزب اللہ و حزب الشیطان. ٹھیک ہے، رضی اللہ، ایک بار اللہ راضی ہے، ایک بار شیطان راضی. ٹھیک ہے، آپ سچ بات کہنا تو یہ جو لوگ ایام فاطمیہ آتی ہے اور اس طرح ایک شور اور ایک جذبہ، ایک جو ہے، میں کبھی سوچتا ہوں ہماری بیوی کی روحانیت کتنی ہے، ہماری واقعی شہزادی کی روحانیت کتنی ہے کہ ہم خالی شیعہ اب نہیں رہ گیا، پوری دنیا میں ایام فاطمیہ کی آواز سنائی دیتی ہے. جب سنائی دیتی ہے نا تو اس کے پیچھے وہ سیرت بھی سنائی دیتی ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو آپ ایک کالا کپڑا پہن کے جائیے، آپ رو رہے ہوں تو یہ تو عقلی بات ہے، انسان ہوگا رک کے پوچھے گا کچھ پرابلم ہے؟ نہیں پوچھے گا. یہ تو کوئی بھی ہے آ کر وہ پوچھے گا کہ بھئی کچھ پرابلم. آپ ہنس رہے ہو تو نہیں پوچھے گا کہ بھئی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ رو رہے ہو، غمزدہ ہو، تو ضرور پوچھے گا کہ بھئی آپ کو ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح بقیع میں ہماری شہزادی نے جب گریہ کیا تو ایک سچا مسلمان آ کر پوچھتا ہے آپ بنت رسول ہیں. میرا دل پھٹ جاتا ہے جب یہ جملہ تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ وہ اس کے دل میں آپ دیکھیے کس طرح اسلام کے قانون اور پیغمبر کے احترام اور پیغمبر کی محبت کا جو نور اس کے دل میں تھا. وہ آگے کہتا ہے بی بی آپ کے رونے سے نا
میں مرنا تو قبول کر سکتا ہوں لیکن آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. آپ کیوں رو رہی ہے؟ بیوی نے فرمایا، آج وہ ساری وجہ بتا دی کہ اے عمر ابن لبید، اس لیے رو رہی ہوں کہ مسلمانوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ کا رسول معین کر کے گیا تھا. میری بابا کی وفات کے بعد جہاں مجھے غم ہے اس بات کا میرا بابا چلا گیا، اس کے فراق میں رو رہی ہوں، اسی جگہ یہ غم ہے کہ مسلمان اس سیدھے راستے کو چھوڑ رہے جو رسول اللہ نے. ٹھیک ہے، تو ایام فاطمیہ میں جب آپ آج دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ ہر طرف عزاداری ہے، ہر طرف بی بی کی سیرت کا، اخلاق کا، کردار کا، عقائد کا، قرآن کا، حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے تو مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے دین کی وضاحت ہو رہی ہے، ان کے دین کو دوسرے تک پہنچایا جا رہا ہے. یہی تو ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت کیوں کہلائے ہو؟ ہم اور آپ بہترین امت کے افراد میں کیوں شامل ہیں؟ اس لیے اللہ خود کہتا ہے تأمرون بالمعروف، جو اللہ نے نیکیاں بتائی وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روک رہے ہو. یہی تو بی بی کی سیرت ہے. تو اس میں تکلیف کہاں سے آئی؟ تکلیف یہاں سے آئی جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان تو روتا ہی ہے نا، تو شیطان تو روئے گا ہی. تو ایک طرف اللہ کے بندے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے اسلامی قدر و قیمت کو سمجھا ہے، وہ عزادار ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس مجلس کا، بی بی کی سوگواری کا اثر کیا ہونے والا ہے. دوسری طرف جن لوگوں کو نہیں یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے بنے، جن لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ لوگ سیدھے راستے پہ چلے، جن لوگوں کو نہیں چاہیے کہ لوگ نمازی بن جائیں، جن لوگوں کو نہیں چاہیے کہ اللہ کا قانون ہمارے درمیان رہے، جن لوگوں کو نہیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق لوگوں کے درمیان آئے، تو کیا کریں گے؟ ابو سفیان نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو کون سی اللہ تو رسول تو کہہ رہا تھا آؤ عبادت کرو. ابو سفیان کیوں مار رہا ہے، جو ہے پتھر مار رہا ہے؟ ابو جہل کیوں اتنی ساری جنگیں اور لگا کے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کیوں آبجیکشن کر رہے ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ کا قانون زمین پر اترتے نہیں دیکھنا ہے، انہیں اللہ کا بندہ بنتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھنا ہے. آج بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال ان لوگوں کی ہے جو ایام فاطمیہ آتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. وہ طرح طرح کے شبہات، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی چیزیں. آپ بے چین کیوں میرے بھائی؟ آپ کے ابا کا تو ذکر نہیں ہو رہا ہے نا، یہ تو شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کا اخلاق الہی اخلاق کا جو ہے نمونہ ہے. ان کا اخلاق اسلامی تعلیم کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے. نہیں، ان کی تعلیمات اسلام کے لیے سیکریفائس سکھاتی ہے، قربانیاں سکھاتی ہے. آج کیا ایام فاطمیہ میں ہوتا ہے کہ آپ اتنا چراغ خواہ ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے کہ ایام فاطمیہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، الہی تعلیمات پر چلنے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے. شیطان کو یہ دیکھنا گوارا نہیں ہے. اب جب گوارا نہیں ہے تو کیا کرنا؟ شیطان تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتا نا، اس نے تو قسم کھائی ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا، تو وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ جہاں بھی یہ بات یاد رکھیے، جہاں بھی اللہ کی بندگی ہوگی وہاں شیطانی قوتیں جو ہیں سامنے کھڑی ہوں گی، اور شیطانی قوتیں جب خالی کھڑی نہیں ہوتی ہیں، وہ طرح طرح کا پروپگنڈا کرتی ہیں تاکہ اس روشن جو ہے سورج کے اوپر گرد ڈال سکے. لیکن آپ جان لو سورج کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر گرد کو ختم کر دے. ایک اچھی جملہ ہے کہ اللہ نے اتنی زیادہ حدت کیوں رکھی سورج میں؟ کہتے اس لیے کہ جو ہر طرف سے کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ روشنی جلا کر خاک کرتے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنی شہزادی کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. ہماری شہزادی کا نور اتنا طاقتور ہے
اتنا طاقتور ہے کہ اس طرح کے کیڑے مکوڑوں کو جلا کے راکھ کرتی. ٹھیک ہے. اب ایک جملہ تاریخی آپ کے لیے نقل کرتا ہوں. اس لیے نقل کرتا ہوں کہ مجھے خود اس واقعے سے بی بی کی جہاں عظمت کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بی بی کی نور افشانی کس قدر وسیع ہے، کس قدر وسیع ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت سارے واقعات جو اسلام میں ہوئے ہیں نا، آپ اس پہ جب غور کریں گے تو پتہ چلے اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. آقا وحید ایک جملہ کہتے تھے، واقعی بہت دیکھیے لاجواب، وہ مرجع ہے تو ان کا جواب بھی کہتے تھے بی بی کی قبر اسرار الہی کا مرکز ہے. دشمنوں نے وہ راز ہمارے سامنے آنے نہیں دی. کاش ہمیں وہ راز الہی کا مرکز پتہ ہوتا، ہم جا کر وہاں سے بہت کسب فیض کر سکتے ہیں. یہ بہت عجیب چیز ہے. اب یہ جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، ظاہراً آپ اور میں تاریخ میں یہ بڑا چھوٹا سا واقعہ سنتے ہیں کہ امام یہودی کے گھر بی بی کی چادر اناج کے بدلے میں گروی رکھ کے آئے، ہے نا یہ واقعہ. گروی رکھ کر وہ چادر آ گئی. اب 2 کلو یا 4 کلو جو بھی جو یا گیہوں لے کر آئے امام، اور کہا میں واپس کروں گا، پیسے تمہیں دوں گا، تمہیں یہ چادر واپس مل جائے مجھے. اس کی زوجہ کہتی ہے کہ میں کسی کام سے جہاں یہ رہن کی چادر رکھی ہوئی تھی اس کمرے میں گئی، دیکھا اس چادر سے سورج کی طرح نور آسمان تک جا رہا ہے. اتنا ہی کہ اس کے نور کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. تو کہتے میں تو حیران ہے کہ ہمارے گھر میں اور اس طرح کی کیا چیز ہے. تو میں دوڑ کر شوہر کے پاس گئی اور کہا کہ ہمارے اس کمرے میں کیا رکھا ہے کہ اس کا نور آسمان تک جا رہا ہے، پورا کمرہ منور ہے. تو کہتا مجھے یاد نہیں تھا کہ علی سے میں نے زہرا کی چادر لی ہے رین میں. وہ دوڑ کے آیا، جب دیکھا تو اس کے تعجب سے آنکھیں پھٹی رہ گئی. اللہ، یہ وہ چادر فاطمہ ہے جس کو علی نے میرے پاس گروی رکھا ہے، اس سے وہ نور. تاریخ کہتی ہے وہ اس کی بیوی اپنے رشتہ دار یہودیوں کے پاس دوڑتی گئی، آؤ معجزہ دکھاتے ہیں. یہ یہودی اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ کے گیا، آؤ معجزہ دکھاتے ہیں. کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات علی علیہ السلام موجود ہے. دیکھیے کبھی آپ سوچئے کہ جہاں آج ہم کہتے ہیں آفتاب مہتاب خود موجود ہے، اللہ کا رسول تو ہزاروں معجزہ لے کر آیا. علی علیہ السلام تو خود ذات علی معجزہ ہے. نہیں، اس کے باوجود یہ یہودی ایمان نہیں لائے، یہ یہودی ایمان نہیں لائے اسی مدینے میں. یہ مدینے کا واقعہ. اب تاریخ نے لکھا ہے 80 رشتہ دار ان دونوں کے آئے، وہ دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. تو جو زہرا ایک چادر اپنے اوپر پہن لے اس میں اتنی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. جو زہرا کے نام سے مجلسیں پیدا ہوں گی اس میں کس قدر نورانیت ہوگی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہوگی. آج آپ یقین جانیں اسی ایام فاطمیہ کی برکت سے ہزاروں لوگ دین اسلام قبول کر چکے ہیں. اب شیطان کو تو اچھا نہیں لگے گا نا. جملہ نے بہت واضح کر دیا کہ جہاں پر ایام فاطمیہ کی مجلس عزا ہو رہی ہے وہیں پہ شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. اور اسی وجہ سے کچھ افراد یا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کو ایام فاطمیہ کی یہ مجلس عزا یہ شوق ہے وہ ناگوار ہے. اچھا قبلہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو ائمہ علیہ السلام ہے انہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا غم منانے کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اور ہم شیعوں کو اس کا ذکر کرنے کے لیے کیا حکم دیا ہے. آپ خالی ایک جنرل حدیث سن لیجیے. واقعاً کوئی بھی آدمی جو ہے ان جب حدیثوں کے جملے کو پڑھتا ہے نا
تو اس کو اعضاء کی اہمیت، اس کے مرتبے، اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. نفس محموم، دیکھو چھٹے امام نے فرمایا نفس محموم، ایک دکھ بھری سانس ہمارے لیے لینا تسبیح. آپ یہ جملہ ذرا سوچئے، ہم تو ویسے بھی سانس لے رہے ہیں نا، اور آپ میں اور چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سانس لینا بند کر دیں. تو اگر مر ہی جائیں گے، اگر سانس لینا روکیں گے تو مر ہی جائیں گے. تو کچھ چیزیں ہمارے وجود میں قہری ہے. قہری کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے لنگس چل رہا ہے، خود بخود سانس لے رہا ہے. ہم تو ہی آپریٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف دبائے رہتے ہیں کہ ایک بار سانس لو، تھوڑی دیر رکو، پھر لینا. ایسے تو کوئی چیز نہیں. دل کی دھڑکن ہو رہی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں تو بیٹنگ چل رہی ہے. میڈیکل سائنس میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا، آپ ڈاکٹر ہیں تو کہہ ہی دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہارٹ بیٹنگ کب شروع ہوتی ہے بچوں میں؟ جب بچہ اس دنیا میں زندہ ہے یا نہیں ہے تو کیسے بدلتا ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی ٹائم فریم ہے یا کچھ یہ ہے، اور بند ہونے کے لیے کیا ضروری ہے مریض ہو؟ کہا نہ، شروع ہونے کے لیے کوئی وقت ہے، نہ بند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بیمار ہو. یہ اسٹارٹ کرنے والا اور اینڈ کرنے والا کوئی اور. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک سچائی ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ نفس محموم، ایک سانس گہری ہمارے دکھ میں لینا اللہ کی تسبیح ہے. ٹھیک ہے. آج آپ دیکھیے کتنی روایتیں، اماموں کو جو سیرت ہے، آپ ایک بار سیرت پڑھ لیجئے. امام زمانہ سے لے کر مولا علی سے، مولا علی کا تو میں کیا کہوں کہ مولا سجاد کا ایک جگہ دیکھا میں نے، اور امام علی علیہ السلام کا مرثیہ ایک جیسا ہے. تعجب نہیں ہوا؟ امام چہارم باپ کو جب دفن کرنے کے لیے کربلا آئے تو وہ مرثیہ پڑھا جو ان کے دادا نے ان کی جدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھا. ٹھیک ہے. کتنا فاصلہ ہے بی بی کی شہادت اور نہیں؟ کتنا فاصلہ ہے؟ اگر آپ دیکھیے سن 61 ہجری کہاں، اور سن 11 ہجری زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ 50 سال ہے نا تقریباً. ایگزیکٹلی وہی مصائب پڑھنا، وہی مرثیہ پڑھنا جو دادا نہ پڑھا، پوتا وہی پڑھ رہا ہے. کہاں پڑھ رہا ہے؟ جب باپ کی لاش کو دفن کرنے آیا. اور امام نے کب پڑھا تھا؟ بی بی کے لیے جب قبر میں بی بی کو اتار رہے تھے، بی بی کو قبر میں اتار دیا تو پڑھا یہ مرثیہ. اما لیلی فسرمدا، اے صحرا، مخاطب کر کے فرمایا اب آپ کے بعد رات میں نیند نہیں آئے گی، علی کو راتوں کو جاگ کر گزارے. ٹھیک ہے. پھر وہ مرثیہ آپ دیکھیے کیا ہوا ہے، جس سے اتنی محبت ہے. آج میں سوال کر رہا ہوں تو جواب نہیں ملتا. کہاں کھو گئی؟ اللہ کے رسول سے فریاد. اب میں نے کہا کہ آپ خالی یہ 50 سال کے بعد امام چہارم حجت خدا ہے، نہیں؟ مرثیہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ کہ چوتھے امام کو وہی شعر کیوں یاد آئے؟ نہیں. آپ کو پتہ، اس سے تو پتہ چلتا ہے نا امام حسین میں اور جناب زہرا میں ایک خاص شباہت اور ایک خاص مناسبت ہے. ٹھیک ہے. شاید امام فرمانا چاہتے ہیں جس طرح میری دادی کی مظلومیت تھی اسی طرح میرے بابا کی مظلومیت. آپ اور بھی کہہ سکتے وجہ، جس طرح غربت میں میری ماں دادی کو مار دیا گیا اس طرح میری غربت میں میرے بابا کو مار دیا. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جس طرح میرے دادا غم کا پہاڑ لے کر سینے پہ چل رہے ہیں اسی طرح غم کا پہاڑ میں لے کر چل رہا ہوں. نہیں تو آپ اس سے اچھا اب آ جائیے نویں امام کو.
نوے امام کی بات، 3 سال کا سن، یہ 4 سال۔ آپ جانتے ہیں کہ نوے امام بڑی تاخیر سے امام رضا کے وہاں آئے، اور یہی ایک اکیلے بیٹے تھے۔ راوی کہتا ہے امام کے وہاں ملنے گیا، دیکھا یہ بچہ 2 زانو بیٹھ کر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہائے فاطمہ، ہائے ہماری دادی فاطمہ۔ تو راوی نے امام سے کہا کہ یہ بچہ آپ کا ایسے تڑپ کے کیوں رو رہا ہے؟ کہا جا کے پوچھ لو، تمہیں خود پوچھ لو۔ جب پوچھنے آئے تو پلٹ کے فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہماری دادی کے ساتھ کیا ظلم ڈھا دیا گیا؟ اب کبھی آپ سوچئے کہ امام تقی کا زمانہ کہاں ہے اور بیوی کی شہادت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ ایک بڑا ایک چین ہے، آپ ایک بڑا چین ہے یہ ائمہ نے جو مجلسیں کی، ایسا نہیں کہ مجلسیں ہم کر رہے ہیں خالی، یہ مجلسیں ہمارے اماموں نے کی۔ امام چہاروں ایک جملہ کہتے تھے، زہری کے وہاں لڑکی کی شادی تھی، کہا مولا ہمارے گھر آئیے، امام نے کہا نہیں، ہم کربلا کے بعد کسی کے گھر نہیں جاتے، اب ہمارے کوئی خوشی کا مقام باقی نہیں رہا۔ تو سے مولا ہم مجلس کریں گے، آپ آ جائیے۔ ٹھیک ہے، مجلس کریں، آ جائیں۔ جب اس نے مجلس رکھی تو اس خود کہتا ہے میں نے امام کو ممبر کے پاس جا کے بٹھایا، امام ہے ظاہر سی بات ہے، وہ اس کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے، وہاں بٹھایا۔ کہتے جب مجلس ختم ہوئی تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی کہ امام ہے کہاں گئے، تو جب پورے مجمع میں نہیں دکھایا تو بے چینی ہوئی، تو باہر آئے، دیکھا جہاں عزاداروں کی چپلیں رکھی ہوئی وہاں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ پوچھا مولا ہم نے تو وہاں آپ کو بٹھایا تھا، آپ یہاں کیوں آئے؟ عجب جملہ فرمایا کہ اے زہری، اگر تم ہماری دادی کو دیکھ سکتے تو یہ جملہ نہ کہتے۔ ٹھیک ہے، آج یہی چیز آپ امام حسین کی دیکھ گئی۔ کرمان شہر کا واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں، آپ میری وجہ سے سن سکتے ہیں۔ امام نے ایک جوان سے فرمایا کہ تم 18 مجلس سے 18 دن ہمارا غم منانا، ہمارا 18 دن غم منانا۔ تو اس نے کہا کہ مولا محرم تو 12 کو ختم، فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ہم 10ویں کی شہادت تو 2 دن کے بعد فاتحہ کے مجلس ہوئے ختم۔ فرمایا تم ہماری ماں کا غم بھول سکتے ہو، لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں، میری ماں کی عمر 18 سال تھی جب شہید کر دیا گیا، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اہل بیت پہ جو مصائب ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ اس کی سب سے بہترین دلیل اگر دیکھنا چاہے تو میں سناؤں ایک روایت جس کی جو ہے خدمت جو ہے نا 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، ٹھیک ہے، 1000 سال پہلے، کامل الزیارہ ابن قولوی کی 1000 سال، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا اس کتاب کو لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا رسول جب معراج پر گیا، وہاں دیکھیے یہ حدیث درج، اللہ کا رسول جب معراج پر گیا تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب آپ کا 3 امتحان لوں گا۔ میرا؟ ہاں تمہارا۔ پوچھا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے ایک ہی ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھو معراج کب ہوئی؟ اگرچہ ہمارے وہاں ہے کہ بھائی معراج کئی بار ہوئی، 1-2 بار نہیں ہوئی، اللہ نے کئی بار اپنے رسول کو بلایا معراج، اس سے کوئی بحث، لیکن یہ تو پکی بات ہے نا کہ ابھی شہزادی کی شہادت نہیں ہوئی ہے نا، اس میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس روایت میں پڑھی ہے پورا وہ مصائب جو زہرا پر ہوا ہے اس حدیث میں درج ہے۔ اور راوی کہتا ہے پیغمبر جب بتا رہے تھے تو روتے ہوئے ان کی ہچکیاں بن گئی۔ آپ کی زہرا کے اوپر دروازہ گرایا جائے، آپ کی زہرا کے اوپر پہلو اس کا ٹوٹ جائے گا، اس کا بچہ شہید ہو جائے گا، اس کے حق کو غصب کر لیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ بے حرمتی ہوگی،
اللہ کا رسول انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا تھا، اور آنکھوں سے موتیوں کی طرح، بارش کے قطرے کی طرح آنسو جھڑتے تھے۔ تو جو خدا شہادت سے پہلے بی بی کے مصائب اپنے رسول کو سنا رہا ہے، کیوں سنا رہا ہے؟ دیکھیے آپ خود ہی سوچئے، اگر رسول اللہ کو سنا رہا ہے تو مقصد کیا ہے سنانے کا؟ ہم تو پوچھیں گے نا آپ سے، کیا خبر دینا چاہتا تھا؟ خالی خبر دینا چاہتا ہے تو کیا وہ اللہ کے رسول کو خبر دینے کے لیے معراج پہ ایک بار بلائے تو بس ہے؟ کیوں سنا رہا ہے؟ سنا رہا ہے کہ اس مصیبت میں، اس غم میں جب آنسو نکلیں گے تو رسول اللہ ذریعہ بھلے بنیں گے بیان کرنے کے لیے، لیکن امت محمدی میں جو گنہگار لوگ ہیں ان کے دل سے گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، ہر امام کی سیرت میں آپ کو مل سکتا ہے۔ ہر امام تشویق کر دے، کہتے تھے وہ شعر پڑھو جو ہماری ماں کے غم میں تم نے سرودہ لکھا ہے۔ اور کتنے، میں نے کہا ایک چین ہے خالی ان شعراء کا نام جنہوں نے اماموں کے سامنے، اماموں نے کہا اس طرح پڑھو، بلکہ ایک نے اس جملے سے امام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تکلف کر رہا تھا، مثلا کہ امام کا احترام میں شاید اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا جو سے امام نے کہا نہیں جیسے اپنے گھر میں پڑھتے ہو یہ اس طرح یہاں پڑھو۔ یہ خود آپ کو مجھے بتانے کے لیے کہ ائمہ کتنا چاہتے تھے کہ ان کی وجود پر، ان کی ماں پر ہوئے ظلم کو، غم کو بیان کیا جائے اور اس میں شریک ہوا جائے۔ جی یہ تو بہت لمبی گفتگو ہے قبلہ، تو اب اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، آپ کے دوسرے سوال سن لوں۔ آپ نے بہت بہترین انداز میں فرمایا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے اور کیا فرمایا ہے کہ بی بی زہرا کے جو ایام ہیں، ایام فاطمیہ، ان میں آپ کا غم کیسے منایا ہے اور آپ سلام اللہ علیہ کا ذکر کیسے کریں۔ عزیزان گرامی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی اگر ہم سوال حیات کا مطالعہ کریں تو ایک بات واضح ہے کہ بی بی کی زندگی کے بہت سارے مرحلے ہیں۔ جب بی بی سلام اللہ علیہ رسول خدا کے گھر میں تھی تو آپ ایک بیٹی بن کے رہے، جب آپ مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائے تو ایک زوجہ بن کے رہے، اور آگے پھر ایک ماں بن کے آپ نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ تو قبلہ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ کی زندگی کے وہ کون سے پہلو ہیں کہ جو محبان اہل بیت کے لیے آشکار ابھی تک نہیں ہوئے یا اس سلسلے سے بہت کم باتیں بیان ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ اصل میں یہ جو سوال ہے نا یہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ عورت کی زندگی کا ایک میجر پارٹ ہے، یہ پارٹ ہے کہ بیٹی ہونا اور بیوی ہونا اور ماں ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زندگی کے 3 مرحلے ایک لڑکی کی آتے ہیں، لیکن ہماری شہزادی چونکہ عورت ہونا تو مسلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن عورت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسارۂ کائنات ہے۔ یہ لفظ اسارہ شاید بھاری ہو تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہے اس حدیث سے آپ سمجھ لیجئے علت غائی ہے اس کائنات کی خلقت۔ یہ بھی شاید مشکل ہو تھوڑا، اور میں اس کو آسان کروں۔ یہ جملہ جو حدیث کے سامنے آپ اور ہم سنتے ہیں، جب جناب جبریل نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون ہے چادر کے نیچے، تو یہ نہیں کہا کہ رسول ہے، یہ نہیں کہا کہ علی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ باپ ہے تو بے شک افضل ہے، اور امام علیہ السلام خود بی بی کے امام ہیں، تو اس لحاظ سے تو افضل ہے نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ لیکن چونکہ خدا یہ چاہتا ہے، خدا جو ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اس کائنات کو میں نے زہرا کی محبت میں پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے جو سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسارہ کہا جاتا ہے۔ اسارہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر نچوڑ دیا جائے تو کائنات سمٹتی ہے زہرا میں، پھیلا دیا جائے تو کائنات بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بائے بسم اللہ میں بے کا نقطہ علی ہے، لیکن تطہیر میں تو حضرت زہرا ہے۔
ٹھیک ہے، وہ لفظ تطہیر جو ہے مرکزیت حضرت زہرا کو، ٹھیک ہے، وہ کسی طرح کی طہارت کی بات ہو. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ یہ جو نجاست و طہارت کی بات نہیں ہے، وہ طہارت تو بہت بڑے مراتب تک بھی جاتی ہے، جو آج ہم تنزیہ خدا کہتے ہیں. اللہ کو آپ شرک سے پاک و پاکیزہ رکھیے، ٹھیک ہے. یہ اب جب آپ یہ کہیں گے تو آج امت اسلامیہ کے، امت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، ہم شیعہ کی بات نہیں کر رہے، امت محمدی میں بڑے سے بڑا مولوی اور عالم کہتا ہے کہ ہم زہرا کے بارے میں جو پیغمبر نے حدیث بتائی اس کو نہیں سمجھ سکتے. اب آپ بتائی دیجئے کہ تو بی بی کا کون سا پہلو ایسا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سامنے آ گیا. آپ نے خالی امام علی سے کبھی پوچھئے کہ مولا آپ کی زوجہ تھی تو آپ نے بتایا کہ کیسی زوجہ ہیں، تو آپ کو کہیں گے آپ 2-4 حدیث مل جائے. لیکن مولا سے پوچھو مولا بس یہی ہے، تو شاید مولا کہیں گے. میں نے ایک حدیث میں دیکھا، جب بیوی نے کہا کہ اے علی میں اس آپ کے گھر میں اتنے سال رہی ہوں، شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، عجب جملہ فرمایا کہ شہزادی آپ اس کائنات کا راز ہیں، آپ وہ ہیں جو اس سے بہت بلند ہے کہ آپ سے کوئی اس طرح کی کمی رہ جائے. ٹھیک ہے، اب زوجیت میں کیا کیا چیز ہوتی ہے، ہم تو آپ کو محدود چیزیں بتا سکتے ہیں، بھائی یہ کرو، یہ حق رکھو، وہ رکھو، بس یہی نا. لیکن زوجیت میں جو بیوی نے سیکریفائی کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اسی طرح بیٹی رہ کے باپ کہہ دے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم میری ماں ہو. آج اسی حدیث کو جب پڑھتے ہیں نا، زمخشری جیسا بدبخت، ٹھیک ہے، جو امام المفسرین تھا، کہتا ہے کہ ایک بار پیغمبر آلوسی، تفسیر آلوسی میں آلوسی کہتا ہے کہ میں حیران ہوں پیغمبر کی اس ذات سے کہ بیٹی باپ کا رشتہ نہیں ہے، کہ جب بھی فاطمہ آتی ہاتھ چومتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، خود کھڑے رہتے جب تک وہ بیٹھی رہتی. آپ کبھی سوچئے، میں کبھی یہ سوچتا ہوں نا، ایک پیغمبر کی پیشانی کی قدرے سے ایک نبی پیدا ہو، وہ نبی سراپا ایک دن نہیں کھڑا رہا. آلوسی کہتے ہیں جب بھی فاطمہ آئی پیغمبر نے ایسا کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیٹی باپ کا رشتہ ہے؟ کہتا خدا کی قسم میں سمجھنے سے حیران ہوں کہ پیغمبر کی نگاہوں میں فاطمہ کیا تھی، میں نہیں جانتا. ایک میں نے بات بہت لمبی نہ ہو جائے، میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں. دوسری بات جو ہے، اللہ کی نگاہوں میں بی بی کا مرتبہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا، نہ ہمارے وہاں بیان ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے بی بی کے کتنا توسل، بی بی سے توسل. آج اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی میں اللہ نے وہ راز رکھا ہے جو کوئی نہیں جانتا. کبھی اس راز کو جاننے کی کوشش کی؟ اس پہ بات ہوتی ہے، راز ہوتا. تو بی بی کی ذات میں ہزاروں کروڑوں ایسے پہلو ہیں جس میں آج ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. بی بی کہ اپنے شیعوں سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، ٹھیک ہے نا، ایک کتنی واقعی بات ہمیں کرنا چاہیے. تو بیوی کی ذات سے ہزاروں پہلو ایسے ہیں جو ابھی بہت تشنا ہے، جن پہ بات ہونا چاہیے، جن پہ ریسرچ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو اماموں نے ہمارے ٹچ نہیں کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ٹچ کیا ہے، بیان کیا. اگرچہ بہت پسند، بہت اوپن کر کے نہیں بتایا، لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ کو قرآن کی آیتوں کو سپورٹ میں لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، حدیثوں سے لیں گے تو پتہ چلے گا آخر بی بی کی ذات ہے کیا چیز. یوں ہی نہیں امام زمانہ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں یا امام عصری علیہ السلام کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے اوپر حجت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. میں ایک جملہ کہہ کے آپ کو دیکھیے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا جتنے مذہب آئے ہیں سب مٹ گئے، نہیں، منسوخ ہو گئے، تحریف ہو گئی، یہ ہو گئی. اسلام میں کون سی خصوصیت ہے کہ 1400 سال سے زندہ ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اس کے پیچھے زہرا کھڑی ہے.
اگر زہرا نہ ہوتی تو دین خدا کا فاتحہ پڑھ دیا گیا ہوتا. یہ علی کے پیچھے نہیں کھڑی ہے، دین اسلام کے پیچھے کھڑی ہے. یہ ہے وہ پہلو جس پہ انسانوں کو بات کرنا چاہیے. جی آج کی گفتگو کا آخری سوال کیونکہ بہت بہتر ایک سوال بھی ہے کہ یہ ایام فاطمیہ جو ہم منا رہے ہیں جو مجلس برپا کر رہے ہیں، تو اس کے برکات اور اثرات کیا ہے جو ہمیں دیکھنے کو؟ بہت دیکھیے اس کے ابھی جتنے سالوں سے آپ دیکھیے خالی جتنے سالوں سے یہ ایام فاطمیہ خالی واقعی ایک سروے کروا لیجیے، آپ کو ہر میدان میں اس کا اثر دکھے گا. یہی نہیں کہ مثلا ایام فاطمیہ سے کتنے لوگ دین اسلام کی طرف چلے گئے. ایک تو یہی عظیم فائدہ ہے. آپ کی اور میری زندگی میں بھی کچھ فائدے ایسے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے. مثلا ایک فائدہ یہی جیسے کہا کہ بیوی کے غم میں رہنے سے انسان کے جو دل پر کدورت آ گئی ہے ختم ہوا. آپ کو ایک انسان محسوس کر سکتا ہے. ایک بار مجلس میں جائیے بیوی کی اور چند آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلے ہوں، دل پہ چوٹ لگی ہو، آپ روئے ہوں، آپ کا دل اس وقت ہر نیکی کی طرف جھکے گا. آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک دلیل ہے کہ آپ کے گناہ دھل گئے. اگر اس کے بعد جو ہے یہ اچھائی کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، قرآن پڑھنے کا دل کہہ رہا ہے نا، تو یہ بی کے اس غم کی تاثیر ہے. ٹھیک ہے. کتنے لوگوں نے ایک ہمارے استاد ہے اور جو ہے کہتے ہیں زندگی پوری سال میں ایک مجلس کرتا ہوں، اس مجلس کا اثر پورے سال محسوس کرتا ہوں. ہم دیکھیں تو یہ واقعاً جو ہے نا بی کی اس غم کا اثر اور بی کے جو ہے اس ایام کا اثر وہ آپ 2-4 چیزوں میں محدود نہیں کر سکتے. بی کا یہ غم یا ایام فاطمیہ ہزاروں کروڑوں برکتیں لے کر آ رہے ہیں. کسی کی روزی کا مسئلہ حل ہو گیا، کسی کی بیماری کا مسئلہ حل ہو گیا، کسی کی دینی مشکلات حل ہو گئی. میں نے تو یہاں تک دیکھا کسی نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت چاہی بی کے اس غم کو وسیلہ بنا کے گاؤں تک پہنچے. یہ تو نقل ہو رہا ہے. آج آپ کبھی دیکھیے تو اتنے بزرگ مراجع جو ہے ننگے پاؤں آ رہے کیوں؟ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی کا اثر دین اسلام میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ولایت وہ مطلقہ ہے، جو اس ولایت سے کوئی جڑ جائے گا تو اس کو شم توحید حاصل ہو جائے گی. اور جب توحید مل گئی تو انسان کو کائنات مل گیا. تو آپ یہ ایام فاطمیہ کے اثرات اور برکات خالی ایمان، مسلمان اور شیعہ تک ہی محدود نہیں ہے. اس کا اثر دنیا کے گوشے گوشے میں پڑ رہا ہے. بصیرت لوگوں کے پیدا ہو رہی ہے، ظالموں سے نفرت پیدا ہو، یہ سب برکت ہے. آج ایک جوان جب سنتا ہے کہ حضرت زہرا کے ساتھ، آپ نے پاکستانی وہ لڑکی کا سنا یا نہیں سنا؟ ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ دیا کہ بھائی مقدمہ پاکستان میں چلا تو ہمیں انصاف نہیں ملا. اس نے کہا تم کو کیسے انصاف ملے گا جب بیوی کو انصاف نہیں ملا؟ یہ سچائی ہے. آج مسلمان رو رہے، اور جس دن ان کو احساس ہوگا کہ اگر ہم بیوی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو انصاف مل سکتا تھا. وہ لوگ بھی جاتے ہیں بیوی کے ساتھ. بالکل. جزاکم اللہ. کرام، آج کی اس مختصر گفتگو میں مولانا ذوالفقار مہدی صاحب نے ہماری ایام فاطمیہ کے سلسلے سے جو معلومات کا دائرہ ہے اس میں بہت اضافہ کیا. ہم تہ دل سے مولانا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ اتنی مشقت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.